اور یہاں پر میں ذرا ایک چھوٹی سی بات کر دوں. دیکھیے آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ جناب یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، اور اس کو بڑا عام طور پر بڑا مشکل مسئلہ سمجھا جاتا ہے. یہ شریعت اور طریقت کے معاملے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کریں. حالانکہ میری نظر میں کوئی ایسا الجھاوا نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بھی سمجھا دوں گا، اور زیادہ وقت نہیں لگے گا، تھوڑا سا وقت لگے گا. سبحان اللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ عوام کا راستہ ہے، طریقت خواص کا راستہ ہے. ہمارے دین اور مذہب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ہر ایک کے حسب حال احکام ہوتے ہیں. آپ دیکھیے مردوں کے لیے احکام اور ہیں، عورتوں کے لیے اور ہیں. جو مقیم حضرات ہیں ان کے لیے احکام اور ہیں، مسافروں کے لیے اور ہیں، امیروں کے لیے احکام اور ہیں، غریبوں کے لیے اور ہیں، تندرست لوگوں کے لیے احکام اور ہیں، بیماروں کے لیے اور ہیں، بالغ لوگوں کے لیے احکام اور ہیں، نابالغوں کے لیے اور ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو عوام کے لیے احکام اور ہیں اور خواص کے لیے اور ہیں. عوام کے لیے جو احکام ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، جو خواص کے لیے احکام ہے اس کو طریقت کہتے ہیں. اچھا عوام کے لیے راستہ آسان ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہر ایک نے عمل کرنا ہے. جب ہر ایک نے عمل کرنا ہے تو ہر ایک کے عمل کے لیے راستہ آسان ہوگا، تبھی تو لوگ عمل کر سکیں گے. لیکن جو خواص میں ہو، جن کا کوئی مقام ہو، مرتبہ ہو، جنہوں نے اللہ کے قرب کی منزلیں طے کی ہوں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ریاضت کرنی ہوگی، عبادت کرنی ہوگی، اسے پیگے بڑھانی ہوگی اور اس کے قرب کے درجات طے کرنے ہوں گے. تو ان کے لیے راستہ کچھ کٹھن، کچھ مشکل ہوگا نا. اب گڑھ اس بات کو چلیے پہلے ایک مثال کے ذریعے اور زیادہ اجاگر کر دوں تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہ جائے. ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی، اب جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے، اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ان ہستیوں کی بات کا بھی تعارف کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو یہ ہستیاں وہ ہے کہ جن کا نام لیتے ہی فوراً ذہن روشن ہو جائے کہ کن ہستیوں کا ذکر ہے. امت مسلمہ 4 اماموں کی پیروی کرتی ہے، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ. ان 4 امام ہیں جن کی امت مسلمہ پیروی کرتی ہے. ان میں سے ائمہ اربعہ میں سے 2 اماموں کا ذکر کیا. یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل تشریف لے جا رہے ہیں اور سامنے سے اتفاق سے حضرت حبیب علوی تشریف لا رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں امام شافعی سے، حضرت یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ پوچھے تو پوچھنے والا الجھ کے رہ جاتا ہے. امام شافعی ذرا تعجب سے کہتے ہیں حضرت آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ نے تو مخلوق خدا کی رہنمائی کرنی ہے، ایک دنیا آپ سے مسائل پوچھتی ہے، آپ فقہ کی الجھنیں سلجھاتے ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل کا استخراج و استنباط کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ الجھ جاتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل مسکرائے کہا کہ حضرت آ رہے ہیں نا، آپ خود ان سے کوئی مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیں، ابھی پتہ چل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اسی گفتگو کے دوران حضرت حبیب علوی قریب تشریف لے آئے. امام شافعی نے کہا حضرت ایک مسئلہ تو بتائیے. فرمایا پوچھیے. کبھی ایک بندہ رات کو سونے کے لیے لیٹا اور دن بھر کا حساب کرنے لگا، اس کو یاد آیا کہ اس نے 4 نمازیں پڑھی ہیں، 5 نہیں پڑھی. اب وہ ذرا یقین کرنا چاہتا ہے کون سی نہیں پڑھی، لیکن اس پر وہ ذرا اس کا ذہن ٹک نہیں رہا کہ کون سی نماز نہیں پڑھی. اب وہ بیچارہ اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ کون سی نماز نہیں پڑھی. اب وہ اسے کیا کرنا چاہیے، یقین نہیں ہو پا رہا، کیا کرے. اچھا فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کو کسی نماز کے بارے میں زیادہ گمان ہو کہ غالباً یہ نہیں پڑھی، تو وہ اس کا وہ قضا پڑھ لے، اور اللہ اپنے کرم سے اگر وہ نماز نہیں بھی ہوگی تو وہ اللہ اس کو قبول فرما لے گا. فقہ کا مسئلہ تو یہ ہے. حضرت حبیب علوی فرماتے ہیں 5 نمازیں دوبارہ پڑھیں. امام شافعی کہتے ہیں حضرت آپ بھی خوب مسئلہ بیان کریں، 5 نمازیں دوبارہ پڑھیں. 4 تو اس نے پڑھی ہیں، ایک نماز کا مسئلہ ہے، وہ بھی صرف ٹائم کا کنفیوژن ہے، ورنہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور آپ کہتے ہیں 5 دوبارہ پڑھیں، یہ کیا بات بنی؟ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں 5 نمازیں 2 اور 4 اسے پڑھی ہیں. میں کہتا ہوں جب یہ بھی نہیں پتا کون کون سی پڑھی ہے تو کیا خواب پڑھی ہے 4-5 اب آپ بتائیے
آپ بتائیے کہ عوام جو 5 نہیں پڑھتے، اگر ان سے تقاضا کیا جائے کہ یہ ایک نماز چھوٹ گئی اور وقت میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہوا تو 5 دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس وقت پر عمل کریں گے؟ لیکن امام شافعی مسئلہ پوچھنے والے ہیں۔ امام حضرت حبیب اجمی نے امام شافعی کے مطابق ان کے ظرف، ان کے مقام کے مطابق کہ خواص کا مسئلہ ہے کہ وہ 5 دوبارہ پڑھے، اور عوام کی بات ہوگی تو ان سے یہی کہا جائے گا بھائی جس کے بارے میں تمہارا زیادہ خیال ہونا وہ پڑھ ڈالو۔ شریعت عوام کے لیے ہے وہ آسان راستہ ہے، طریقت خواص کے لیے ہے وہ مشکل راستہ ہے۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ لوگ دعوے دار ہیں خواص میں ہونے کے، شمار کرتے ہیں اپنے آپ کو خواص میں، اور عالم یہ ہے کہ شریعت پر عمل نہیں کر پاتے، جو عوام کا راستہ ہے اس پہ عمل نہیں کر پاتے، اور خواص میں ہونے کے دعوے دار ہیں، تو کنفیوژن تو ہوگا، پریشانی تو ہوگی۔ حضرات مکرم، بہرحال رب کائنات نے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کر کے اور پھر ایک آدھ نصیحت کر کے، جب گھڑی پر نظر پڑی تو 1.25 گھنٹہ تو ہو گیا مجھے بولتے، تو میں ذرا اپنی بات کو ذرا سمیٹ دوں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ دیکھیے رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شاعر جمع ہے شعیرہ کی، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ دل کے تقویٰ کے سبب سے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے وہ دل سے متقی ہوتے ہیں۔ میں کسی کو متقی سمجھوں، مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے، آپ مجھے متقی سمجھیں، آپ کو خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن جس کے بارے میں رب کائنات فرمائے کہ متقی ہیں وہاں کوئی غلطی کا امکان ہے نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقویٰ کے سبب سے کرتے ہیں، یعنی انہوں نے پارسائی کا لبادہ نہیں اوڑھا ہوتا، انہوں نے ڈھونگ نہیں نچایا ہوتا، انہوں نے ریاکاری نہیں کی ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے متقی ہونے کی گواہی رب کائنات قرآن میں دے رہا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اچھا اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کبھی اللہ کی نشانیاں مقامات کی صورت میں ہوتی ہیں، جیسے صفا و مروہ اللہ کی نشانی ہے، کبھی اللہ کی نشانیاں عمارات کی صورت میں ہوتی ہیں، مسجد اقصی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، یہ مزارات اولیاء ہیں، یہ تمام اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کبھی اللہ کی نشانیاں اللہ کے بندوں کی صورت میں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اچھا ممکن ہے آپ میں سے کسی دوست کے ذہن میں آئے کہ چونکہ 11ویں شریف کی محفل تھی اس طرح کھینچتان کہ اللہ کے ولی کو اللہ کی نشانی بنا دیا، کوئی دلیل ہونی چاہیے نا۔ میں عرض کروں گا، دیکھیے بات یہ ہے کہ نشانی کسے کہتے ہیں؟ ایک گھسا پیٹا پرانا سا لطیفہ ہے، اب تو اس لطیفے کی داڑھی بھی سفید ہو گئی، شاید اس سے کچھ بات سمجھ میں آئی۔ 2 دوست بیٹھے ہوئے، ایک دوست دوسرے سے کہتا ہے یار یہ اپنی انگوٹھی تو مجھے دے دو، دوسرا کہتا ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ آپ کے پاس نشانی ہوگی نا، جب بھی انگوٹھی دیکھوں گا آپ مجھے یاد آ جائیں گے۔ دوسرا دوست کہتا ہے کہ بھائی انگوٹھی تو میں نہیں دے رہا، لیکن یہ فکر نہ کرو، جب بھی خالی انگوٹھی دیکھو گے میں یاد آ جاؤں گا۔ بھائی نشانی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نشانی کی تعریف ہی ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں غزالی زماں کی نشانی ہے، کیا مطلب کہ ان کو دیکھ کے حضور غزالی زماں کی یاد آ جائے۔ جس چیز کو، جس شخص کو کسی کی نشانی قرار دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کی یاد آ جاتی ہے۔ تو نشانی کی تعریف یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر نشانی والا یاد آ جائے وہ نشانی ہوتی ہے۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، زبان رسالت گواہی دے رہی ہے اللہ کے ولی اللہ کی نشانی ہے، اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقویٰ کے سبب سے کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک حدیث ہے، ایک آیت ہے،
ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، اخبار کی بات نہیں، ذہن اور عقل لڑانے کی بات بھی نہیں، بات تو سیدھی سی ہے، اللہ کے ولی اللہ کی نشانی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ وہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، آقا کریم کا فرمان ہے۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دل سے متقی ہوتے ہیں۔ دل سے متقی ہونے کی سند جن کو ملی، اللہ کے ولیوں کے بارے میں نہیں کہا، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے جو ولی ہیں وہ دل سے متقی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا جو میرے ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل سے متقی ہوتے ہیں۔ ولیوں کی شان کیا ہوتی؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب اللہ کے ولی اللہ کی نشانی ہے تو نشانی کی تعظیم، یعنی جو اللہ کے ولی کی تعظیم کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں رب کائنات گواہی دے رہا ہے یہ دل سے متقی ہوتے ہیں، انہوں نے تقوی و طہارت کا لبادہ نہیں اوڑھا ہوتا، بھیس نہیں بدلا ہوتا۔ حضرات مکرم، جب قرآن نے یہ گواہی دی کہ ولیوں کی تعظیم کرنے والے وہ دل سے متقی ہوتے ہیں، تو اب ولیوں کی عظمت اور شان کو ماننے والوں کا کوئی مذاق اڑائے تو پھر ذرا سوچئے کہ قرآن کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہے۔ اور چلیے پھر لگے ہاتھوں ذرا تعظیم کا فلسفہ بھی سمجھاتا چلوں۔ یاد رکھو تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ بڑا مشکل الجھا ہوا سا جملہ بنا دی، بول دیا میں نے، اور پلے کسی نے نہیں پڑھا کہ کیا آپ کہیں گے جی تعظیم صورت کی ہوتی ہے بے صورت کی نہیں ہوتی، یہ کیا فلسفہ چھاٹا ہے، اپنے پلے تو کچھ نہیں پڑھا۔ چلیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک فقہ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آپ سب کو معلوم بھی ہونا چاہیے، بہت سے دوستوں کو پہلے معلوم ہوگا اور کسی کو اگر نہیں معلوم تو چلیے اب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیے قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اور چونکہ رب کائنات کا لافانی اور لازوال کلام ہے، اس لیے مسلمانوں پر اس کی تعظیم واجب ہے، لازم ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی معاذ اللہ توہین کریں، تذہیب کریں تو یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی توہین کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ہمیں مسئلہ بتایا گیا۔ آج کل تو ٹوائلٹس وغیرہ ماشاءاللہ بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہاں جا کر کوئی گستاخی کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بات ہو رہی ہے پرانے زمانے کی، تو اس وقت فقہا نے یہ مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو اٹھا کر معاذ اللہ کوئی ٹوائلٹ میں لے جائے، بیت الخلاء میں لے جائے، تو واجب القتل ہے، کیونکہ اس سے قرآن کی توہین ہو رہی ہے۔ پہلے جو ٹوائلٹس ہوتے تھے وہ ان کا تصور لائیے نا ذہن میں، تو وہاں پہ کوئی قرآن مجید کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو قرآن کی توہین ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ تو یہاں پر علماء نے وضاحت کی، فقہا نے بتایا کہ قرآن مجید کو اگر کوئی اٹھا کر لے جائے ٹوائلٹ میں تو وہ واجب القتل ہے کہ اس نے کلام قدیم کی توہین کی۔ اچھا جو اٹھا کر لے جایا گیا ہے وہ قرآن کی کتابی صورت ہے، وہ نسخہ ہے نا، چھپا ہوا ہے وہ ہمارے پاس۔ اب آج کل وہ قلمی نسخے تو ہوتے نہیں، ویسے اللہ کے فضل و کرم سے میرے پر دادا کے ہاتھ کا لکھا ہوا قلمی نسخہ ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ 18ویں صدی کا لکھا ہوا ہے، ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ لیکن بہرحال قلمی اور چھپے ہوئے کی بات نہیں، ایک کتابی صورت ہے نا قرآن مجید کی کتابی صورت، وہ کتاب اٹھا کر، وہ نسخہ اٹھا کر قرآن مجید کا کوئی لے جائے گا تو اس پر یہ، اس کے لیے فقہ کا حکم ہے۔ لیکن یہ بتاؤ حافظ کے سینے میں قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو تو پھر باندھ کے رکھنا چاہیے، ٹوائلٹ نہیں جانے دینا چاہیے، لیکن اس پر کوئی فتویٰ نہیں رکھتا۔ اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی چلیں ٹھیک ہے مجبوری ہے کہ آپ کو جانا ہی ہے ٹوائلٹ میں ایک بشری ضرورت کے لیے، اس لیے آپ ذرا مہربانی کر کے ٹوائلٹ میں زیادہ دیر مت ٹھہرا کریں، آپ کے سینے میں قرآن ہے، فوراً ہی ضرورت پوری کر کے نکل آیا کریں۔ کبھی کہتا ہے کوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن مجید اٹھا کر لے جانے کی بات ہے وہ قرآن کی کتابی صورت ہے، اور حافظ کے سینے میں جو قرآن ہے وہ بے صورت ہے، اور تعظیم صورت کی ہوتی ہے، بے صورت کی نہیں ہوتی۔ کرم حضور غزالی زمان نعرہ تکبیر، اسکار کی محفل کو محمود سے جاتے ہیں، نعرہ لگوائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مجھے بولنے کے لیے بلایا نا تو مجھے ہی بولنے دیجیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ سے ایک دفعہ نہیں کہا کہ آپ کہیں سبحان اللہ, کیونکہ میرا یقین ہے کہ آپ نے مجھے بولنے کے لیے بلایا, اسے مجھے کو بولنا چاہیے. ورنہ تو ماشاءاللہ آپ بھی اس طرح بلوانا شروع کروں تو آدھا ٹائم تو آپ ہی لے لیں گے, پھر میں کیا کروں گا. حضرات مکرم, تعظیم صورت کی ہوتی ہے, بے صورت کی نہیں ہوتی. اب یہ بتائیے اللہ کی کوئی صورت ہے؟ وہ شکل سے پاک ہے, صورت سے پاک ہے, نقش و نگار سے پاک ہے, خد و خال سے پاک ہے, رب و رخسار سے پاک ہے, چہرے مورے سے پاک ہے, رنگ روپ سے پاک ہے, قد و قامت سے پاک ہے, جسامت و ماہیت سے پاک ہے, بلکہ وہ کیفیت و کمیت سے بھی پاک ہے. اسے بالاتر ہے, وہ ہر صورت, وہ بے صورت ہے. اب تعظیم صورت کی ہوتی ہے, بے صورت کی نہیں ہوتی. اب اللہ کی تعظیم کیسے کریں؟ اب وہ حدیث پڑھیے, من رانی فقد رآنی انا میراث جمال کہ اللہ کے حسن کے جلوے تو میرے آقا کریم کے چہرے کے آئینے میں چھلکتے اور جس نے میرے آقا کریم کو دیکھا اس نے اسے دیکھا. میرے آقا کریم اس بے صورت کی صورت ہے. تعظیم صورت کی ہوتی ہے, بے صورت کی نہیں ہوتی. تعظیم مصطفیٰ کی کرو گے, عبادت خدا کی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑا ویلڈ آبجیکشن, بڑا جاندار اعتراض ہو سکتا ہے, اس کا جواب میں ضرور دینا چاہوں گا. ورنہ اتنے جاندار اعتراض کو میں نے اگر ان اٹینڈنگ چھوڑ دیا تو میرے جانے کے بعد پھر وہ شاخ ہی نہ رہے گی جس میں آشیانہ تھا. تعظیم صورت کی ہوتی ہے, بے صورت کی نہیں ہوتی. لیکن ہم اہل سنت پر لوگ فتوے لگاتے رہے, اعتراض کرتے رہے, باتیں بناتے رہے, لیکن میں پوری ذمہ داری سے ان علماء کرام کی موجودگی میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں. اور سجدہ جو ہے یہ غایت درجے کی عبادت ہے, غایت درجے کی, انتہائی عبادت. حضرات مکرم, اب سجدہ بذات خود تعظیم ہے کہ نہیں, اور انتہائی تعظیم ہے, اور یہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ نے تو کہا تھا کہ تعظیم صورت کی ہوتی ہے, بے صورت کی نہیں ہوتی. تو ہم تو بے صورت خدا کو سجدہ کرتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جناب بے صورت کی تعظیم نہیں ہوتی, ورنہ پھر اللہ کو سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ شاخی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. میں عرض کروں گا کہ رب کائنات جانتا تھا کہ میرے بندوں کی مجبوری ہے, تعظیم صورت کی کر سکتے ہیں, بے صورت کی نہیں کر سکتے. اس لیے اس نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم بعد میں دیا. پہلے ہمارے سامنے ایک صورت رکھی, بیت عتیق کی صورت میں, کعبے کی صورت ہمارے سامنے. ہم کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے, کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں, کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. اگر کوئی کعبے کو سجدہ کرنے کی نیت کرے یہ شرک ہے, کیونکہ کعبہ خدا تو نہیں ہے اور سجدہ صرف اللہ کو ہوتا ہے. تو یارو رب کائنات جانتا تھا میرے بندے تعظیم صورت کی کر سکتے ہیں, بے صورت کی نہیں کر سکتے. اس لیے اس نے ہمارے سامنے ایک پتھروں کی ایک عمارت, ایک صورت سامنے رکھ دی اور گویا یہ فرمایا, اے میرے بندو, ارے تم چونکہ تعظیم صورت کی کر سکتے ہو, بے صورت کی نہیں, تو سجدہ کعبے کی طرف منہ کر کے کر لیا کرو. دیکھنے والا کہے سجدہ کعبے کو ہے, جاننے والا سمجھ جائے کہ سجدہ خدا کو ہے. تو اسی طرح اگر تعظیم مصطفیٰ کی کرو, دیکھنے والا کہے خدا کی ہے اور جاننے والا سمجھ جائے کہ عبادت خدا کی ہے. حضرات مکرم, تقریر میں کر چکا, ایک نصیحت کی بات اور کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں. دیکھیے درمیان میں نے مسئلہ چھیڑا تو تھا, اسی کو نصیحت کی صورت میں انجام تک پہنچا ہوں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ہم جو فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک راہوں پر کیسے چلائیں. دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ ہم ویسے تو بچوں کو نصیحتیں تو کرتے ہیں ماشاءاللہ, پکڑ کے بٹھا لیا کہ بیٹے دیکھو سچ بولنا, اگر جھوٹ بولو گے تو ذلیل ہوگے, رسوا ہوگے, کیونکہ جھوٹ کا پول کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے, اور جھوٹوں پر تو اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی. اور اگر سچ بولو گے تو ماشاءاللہ سچے لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے, ان کی عزت ہوتی ہے, ان کا احترام ہوتا ہے, ان کی بات کو لوگ وزن دیتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں. اب آپ یہ نصیحتیں فرما رہے ہیں
ان دا مین وائل کسی نے آ کے دروازہ نوک کیا, آپ نے کہا جاؤ بیٹے ذرا دیکھو کون ہے, میرا پوچھے تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں. اب بچہ بیچارہ گھر چکر بن گیا, یہ جو نصیحتوں کا دفتر کھولا ہوا تھا اس پر عمل کرنا ہے یا اب جو پریکٹیکلی ٹریننگ دی جا رہی ہے اس پہ عمل کرنا ہے. حضرات مکرم, اس طرح نصیحتیں کرنے سے بچے نیک راہوں پر نہیں چل سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے بنے تو ہمیں خود اچھا بن کے دکھانا پڑے گا, کیونکہ چھوٹے بچوں کے نزدیک ان کے والدین اور ان کے استاد یہ آئیڈیل ہوتے ہیں, وہ ان جیسا بننا چاہتے ہیں. تو جن جیسا وہ بننا چاہتے ہیں ان کو اچھا ہونا ہوگا نا. اگر وہ اچھے ہوں گے تو اچھا بننا چاہیں گے, اگر وہ اچھے نہیں ہوں گے خود تو بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہیں اور سوچے کہ نہیں ہمارا بچہ جو ہے بڑا شرم و حیا والا ہوگا, خود تو حرام خوری میں ہو اور سوچے کہ نہیں بچہ جو ہے یہ غلط کاری میں نہیں آئے گا, حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا. یہ صرف ایک خواب ہے, یہ صرف خیال ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے بنے تو ہمیں خود اچھا بن کے دکھانا پڑے گا. اس کو ایک اور زاویے سے عرض کروں, لبنان کا فلسفی گزرا ہے خلیل جبران, تھا تو کرسچن عیسائی, لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ حکمت کی بات جہاں بھی ملے چھوڑنا نہیں. وہ مومن کی کھوئی ہوئی متاع ہے, اس کو لے لینا چاہیے. تو اس کا ایک قول ہے, اس کی ایک کوٹیشن ہے, کہتا ہے کہ some souls are like sponges. اس نے در حقیقت یہ بچوں کے بارے میں کہا ہے کہ کہتا ہے کہ some souls are like sponges, you cannot squeeze out of them except what they have sucked from you. کہتا ہے کہ بچے جو ہیں نا یہ سپنج کی طرح ہوتے ہیں. ہم جب بچپن, میری جو ایج گروپ کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے وہ سلیٹیں ہوتی, سلیٹ صاف کرنے کے لیے سپنج کا ٹکڑا دھاگے سے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا. اب ظاہر نہ سلیٹیں ہیں نہ تختیاں ہیں, نہ ان کو صاف کرنے کا وہ انداز ہے, نہ وہ ملتانی مٹی اس طرح کھول کے رکھی جا رہی ہے, تختیاں صاف ہوگی کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال بچوں جس کی سمجھ میں سپنج کا لفظ نہ آیا ہو تو ان کے لیے فوم کا لفظ تو عام ہے نا. فوم کے گدے ہوتے ہیں, فوم کے بستر ہوتے ہیں. تو خلیل جبران کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں یہ فوم کی طرح ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ فوم کا ایک ٹکڑا لیں, اس کو پانی میں ڈبو کے نکالیں اور اس کو نچوڑیں, کیا نکلے گا؟ پانی. اور فوم کے ٹکڑے کو آپ دودھ کے اندر ڈبوئیں اور نکالیں پھر نچوڑیں, کیا نکلے گا؟ اور اگر فوم کے ٹکڑے کو آپ پیشاب میں ڈبو کے نکالیں پھر نچوڑیں, کیا نکلے گا؟ کہتا ہے بچے جو ہے فوم کی طرح ہوتے ہیں, جو کچھ تم سے ایبسارب کرتے ہیں, جذب کرتے ہیں, وہی تمہیں لوٹا دیتے ہیں. جیسے شاعر نے بھی کہا تھا کہ تو نے شعلے ہمیں دیے دنیا, ہم تجھے پھول کیسے لوٹا دیں. تو بچے سپنج کی طرح ہوتے ہیں, فوم کی طرح ہوتے ہیں, جو کچھ ہم سے جذب کرتے ہیں وہی ہمیں لوٹا دیتے ہیں. اور یارو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خصوصیت یہ ہے, وہ اپنی امت کو حکم بعد میں دیتے ہیں, پہلے خود عمل کر کے ہمیں اگر حکم دیا ہے کہ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے تو خود صرف 5 وقت کی نماز پر اکتفا نہیں کیا, تہجد کی نماز آپ پر فرض ہے اور اس کے لیے علاوہ اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے اور وہ تمام نوافل ہیں. وہ تمام نمازیں پڑھ کے پھر ہمیں حکم دیا تو 5 نمازیں تو پڑھ لیا کرو. اگر ہمیں حکم دیا تم نے مال کا 40واں حصہ خدا کی راہ میں غریبوں کو دینا ہے اور کوئی ان پر احسان نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے, تو خود صرف 40ویں حصے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ خود سارا گھر خدا کی راہ میں لوٹا کے دکھایا. تو میرے آقا کریم نے ہماری طرح نہیں اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیلت, خود پہلے عمل کر کے دکھایا پھر ہمیں حکم دیا. تو ہمارے لیے ایک مثال چھوڑی کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بنے تو ہم نیک بن کے دکھائیں گے, تو بچوں کے بارے میں توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بھی نیک راہوں پہ چلیں گے, ورنہ ہم برائی کے راستے پہ چلتے رہیں. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم بچوں کو لقمہ حلال پہ پالیں گے تو ان سے کچھ بہتر توقع رکھیں گے, لیکن نہیں, یہ بھی ہم نے بچے کو آسائش دینی, آرام دینا ہے, ان کی جناب ضروریات کا خیال رکھنا ہے, اچھے اسکول میں پڑھانا ہے, اور جناب ان کو جیب خرچ بھی دینا ہے, ان کی یونیفارم, ان کے کپڑے, ان کی ڈریسنگ, فلاں یہ وہ.
اب یہ تو حلال میں پورا نہیں ہوتا، اب کیا کریں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ جو بدن، جو جسم لقمہ حرام پہ پلے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا؟ معلوم تو ہے ہمیں. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو حرام کھلا رہے ہیں تو گویا اپنے ہاتھ سے بچے کو جہنم میں دھکا دے رہے ہیں. اب آپ اس سے بڑھ کر بچے کے ساتھ کیا دشمنی کر سکتے؟ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے. صرف تقریریں سن کے واہ واہ کر کے اٹھ جانا اور بات ہے، اور نصیحت کو پلے باندھ کے جانا اور بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا نہیں وہ کرامت ہے تو حضور غوث پاک کی کون سی کرامت ہے جو آپ نے نہیں سنی؟ سب. میں نے کہا تھا نہیں ذرا تھوڑے سے کھسکے ہوئے قاسم صاحب نے. اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اس مبارک نورانی محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما، اور اس محفل کے انوار و تجلیات اور فیوز و برکات سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرما. میرے مولا یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں. جن دوستوں نے محفل سجائی ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، خرچہ کیا ہے، اور یہ تمام ساتھی جنہوں نے اپنا کام، اپنا آرام چھوڑ کے اس کی رونق بڑھائی ہے، اس میں شرکت کی ہے، اور سب کو دارین کی سعادت دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما. ان کی جھولیاں بھر دے میرے مولا، گوہر مراد عطا فرما. ان میں کچھ بیمار ہیں ان کو صحیح صحت دے، شفائے کاملہ دے، بیماریوں سے مکمل نجات دے. میرے مولا کچھ تیرے بندے آج کل یہ غربت کی چکی میں پھنس رہے ہیں، یہ مہنگائی نے، بے روزگاری نے جینا مشکل کر دیا ہے. میرے مولا اپنے کرم سے کھلا رزق عطا فرما، کشادہ روزی عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اور اپنے کرم سے مولا قرضے کی لعنت سے نجات عطا فرما. قرضے کی ادائیگی کے لیے غیر سے کوئی بہانہ کر. میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے آنسو بہا کے، جھولیاں پھیلا کے اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اپنے کرم سے انہیں خوش نصیب اولاد دے، زندگی والی فرزند عطا فرما، نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، اور جنہیں اولاد دی ہے میرے مولا انہیں اولاد کا سکھ دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا دے. ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے. بہت سے والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں میرے مولا. مولا یہ بوجھ بھی تو تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے حسن و خوبی سبکدوش بنا دے. ہمیں ہمارے بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب ہو، اور ان کو ہنستا بستا دیکھیں تو تیری رحمتوں کے گن گاتے رہیں. میرے مولا ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے، اپنی عبادت کا ذوق دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے. میرے مولا اپنے کرم سے یہ بتا رہے ہیں کہ ویر شاہ زمان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور ایمرجنسی میں میرے مولا اپنے کرم سے ان کو صحت عطا فرما، اور اپنے کرم سے ان کی عمر میں برکت دے دے، اور جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو کیفر کردار کرنا. میرے مولا سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اور میرے مولا ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، خوشیوں کی آبادگاہ. میرے مولا ہم نے جس ہستی کا ذکر کیا ہے مولا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہات سے سرفراز. پھر مولا اپنے کرم سے ان کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال، اور اپنے کرم سے ہمیں ان عقیدتوں اور محبتوں کا بہترین اجر و ثواب، اور ہمارے میرے مولا عقیدے کی حفاظت فرما. آج کل لوگ عقیدے پر حملہ کرنے والے بہت کتنے ہیں، ان کے شر سے محفوظ. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.